إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في موازين آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه المسلم في کتاب الایمان. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے خطبہ مسنون کے بعد قرآن مجید کی ایک بہت ہی چھوٹی سی سورت کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ کرے کہ اس سورت کا مفہوم اور مقصد ہمیں اللہ صحیح لفظوں میں بیان کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے اور ہم سب کی زندگیوں میں رچ بس جائے. جیسا کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک انداز ہے، انداز گفتگو ہے کہ جب کوئی بہت اہم حقیقت، کوئی بہت بڑی سچائی کو اللہ رب العالمین بیان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا کر کہتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ اگر بغیر قسم کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ کی بات میں وزنائی کم نہیں ہوگی، لیکن مزید اس کو تاکید کے لیے اللہ رب العالمین جب کوئی بہت اہم بات کہنا چاہتے ہیں تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جیسے آدمی کے دل و دماغ میں اتر جائے کہ جب اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے اور مخلوق کی قسم میں اور اللہ کی قسم میں ایک یہ فرق ہے کہ جب اس موضوع کو میں بیان کرتا ہوں تو یہ جملہ ضرور بیچ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو. اللہ کی قسم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو وزنی کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے قسم کھاتا ہے. وہ کسی چیز کی قسم کھا سکتا ہے. مخلوق کی قسم میں یہ فرق ہے کہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا. مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اور دوسری روایت کے اندر ہے فقط کفر، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اس نے کفر کیا. لیکن اللہ اپنے اس معاملے میں آزاد ہے. اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم کھا کر قرآن حکیم کے اندر بارہا قسم آئی ہے. والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے تین کی اور طور کی اور طور سینہ کی اور جو ہے سینین کی اور بلد الامین یعنی مکۃ المکرمہ. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے چاند کی اور نہ جانے کن کن چیزوں کی قسم کھا کر قرآن حکیم کی آیتیں نازل کی ہیں. چنانچہ یہ چھوٹی سی سورت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی. والعصر، قسم ہے زمانے کی. الا الذین آمنوا، کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. اور اللہ جب خسارہ اور گھاٹا بولتا ہے تو اللہ کا انداز گفتگو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین گھاٹے سے مراد آخرت کی خرابی لیتے ہیں. یہاں اس صورت کریمہ کے اندر گھاٹے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے کاروبار میں گھاٹا ہو جائے. اصل مسئلہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس زندگی کے اندر فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فقد فاز، کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. بس یہی لوگ کامیاب ہیں، بقیہ سب کے سب خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. تو فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں.
الا الذین آمنوا، الا عربی زبان کے اندر جب بولا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ساری چیزوں کو ہٹا کر جس چیز کا آگے بیان کیا جاتا ہے سوائے اس کے، جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسی طریقے سے جملہ یہاں بھی بولا گیا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں، بہت سارے انسان ہیں، لیکن سب کے سب جہنم میں جانے والے، سب کے سب خسارے میں ہیں، سب کے سب گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور وعمل الصالحات، اور نیک اعمال کرے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرے، یعنی صرف یہ نہیں کہ خود حق بات پر عمل کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ 4 ذمہ داریاں اس صورت کے اندر تمہارے اوپر ڈالی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، اور وعملوا الصالحات، نیک عمل کرو، یہ 2 ہوئیں، اور تیسری ذمہ داری وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرو لوگوں، وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرو۔ یہ 4 ذمہ داریاں ہیں جو ہر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پر عائد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 4 ذمہ داریوں کو ڈالا ہے ہر مسلمان پر۔ اس تعلق سے جو میں نے حدیث پڑھی خطبہ مسنون کے بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الایمان حدیث نمبر 103 ہے، کتاب الایمان کے اندر۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، جس میں سے فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ایمان کا شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، سب سے پہلا فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا جو ایمان کا شعبہ ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے، آج کے دور میں لوگ بیچارے علم نہیں ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والا وہ شخص ہے جو کسی کے کھیت میں، مکان میں، کسی کی جائیداد میں، پیسہ لین دین میں بے ایمانی نہ کرے، اسے ایمان والا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اس کو معاملات کہا جاتا ہے۔ معاملات کہا جاتا ہے کہ لین دین کا معاملہ بالکل صاف ستھرا ہے، اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ایمان کا جو سب سے اہم شعبہ ہے، ایمان کا جو سب سے افضل شعبہ ہے، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اگر کوئی کسی کے اندر لا الہ الا اللہ خراب ہو جائے تو دنیا کی خوبی اس کے اندر موجود ہو، کسی کا پیسہ نہ ہڑپ کرتا ہو، کسی کی زمین جائیداد نہ ہڑپ کرتا ہو، جھوٹ بھی نہ بولتا ہو، ساری خوبیاں ہوں، لیکن اگر اس شخص کے اندر لا الہ الا اللہ خراب ہو جائے، اس کے عقیدے کے اندر شرک آ جائے، لا الہ الا اللہ یہ اتنا وزنی ہے کہ اس سے زیادہ وزنی دنیا کے اللہ کے دین کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اتنا وزنی یہ کلمہ ہے۔ اس کو پڑھ لینے کے بعد اللہ سے، اللہ اور بندے کے بیچ میں، اللہ اور بندی کے بیچ میں ایک رشتہ جڑ جاتا ہے، ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا رشتہ ہے کہ اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ کی کوئی بندی لا الہ الا اللہ جب کہتی ہے تو اپنے رب سے تعلق جوڑ لیتی ہے، کوئی بندہ لا الہ الا اللہ جب کہتا ہے تو اپنے رب سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اور اس تعلق کو دنیا کی کوئی طاقت مل کے ختم نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ خود نہ ختم کرنا چاہے۔ اگر انسان چاہے تو 1 منٹ نہیں لگے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ ایک مثال سے سمجھیں، 2 جملوں کے اندر ایک مرد ایک عورت کا رشتہ باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے، اتنے مہر پر فلاں ابن فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جاتا ہے،
دوسرا جملہ اس طرف سے ہوتا ہے کہ میں نے قبول کیا. ان دو جملوں کے اندر وہ دو زندگیاں بندھ جاتی ہیں اور اس رشتے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا سوائے ان دونوں کے. اس میں سے مرد سب سے افضل ہے کہ مرد چاہے تو چند منٹ میں اس رشتے کو ختم کر سکتا ہے, بقیہ کوئی نہیں ختم کر سکتا. وہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ہستہ سے ختم نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کا جو رشتہ ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں, اللہ اور بندی کے بیچ میں, تو یہ رشتہ کوئی ختم نہیں کر سکتا سوائے اس انسان, اللہ کے بندے اور بندی کے علاوہ کوئی نہیں ختم کر سکتا. اگر وہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے, کسی طریقے کی عبادت ہو, وہ چاہے روزہ ہو, نماز ہو, رکوع ہو, سجدہ ہو, نذر و نیاز ہو, اور اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات ہو, جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کو اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کرنا شروع کر دے آدمی, بس اس کے اندر سے لا الہ الا اللہ ختم ہو جاتا ہے, یہ ٹوٹ جاتا ہے رشتہ. تو فرمایا کہ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں, لیکن سب سے افضل نہ تو ناپ تول میں صحیح کا اترنا سب سے افضل ہے, نہ تو بات چیت میں سچ بولنا سب سے افضل ہے. سب سے افضل جو ہے ایمان کا جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے قول لا الہ الا اللہ. اور اسی روایت کے اندر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْإِذَا, سب سے آخری اور سب سے چھوٹا ایمان کا شعبہ جانتے ہو کیا؟ کہ وہ ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا. ایمان شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے. اور ایمان مکمل کہاں ہوتا ہے؟ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا. میرے بھائیوں, اس دائرے کے اندر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی شخص اپنے دروازے کا راستہ تنگ کر دے تو اس کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے کے بجائے اس نے راستے کو تنگ کر دیا. ایمان جیسے کہ نماز, آپ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ نماز جیسے اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب آدمی میں کہہ دیتا نماز ختم ہو جاتی ہے, مکمل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے اور اس چیز پر آ کر مکمل ہو جاتا ہے کہ جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور اگر کوئی شخص پوری نماز میں سب کچھ پڑھ لے لیکن سلام نہ پھیرے تو کسی مفتی صاحب سے پوچھیے کہ نماز مکمل ہوئی؟ کیا نہیں, نماز تو نہیں مکمل ہوئی, بغیر سلام پھیرے نماز سے اٹھ گیا, نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے ایمان لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے, لیکن جب تک کہ اپنے کم از کم اپنے دروازے کا راستہ ٹھیک نہ کر لے آدمی, اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ بہت اہم چیز ہے, اس کو ہلکے میں نہ لینا. ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آدمی راستوں پر نہ دھیان دے دے. فرمائے وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, کہ سب سے ایمان کا آخری شعبہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا. اب کوئی شخص کیلا کھا کر کے اس کا چھلکا راستے میں پھینک دے, ظاہر ہے تکلیف دہ چیز ہے, سلپ کرنے والی چیز ہے اور وہ آدمی کو تکلیف دے سکتی ہے. کوئی کانٹے دار چیز راستے میں ڈال دے, اور یہاں ہٹانے کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسی کوئی چیز دیکھی جائے تو اسے ہٹا دیا جائے, راستے سے ختم کر دیا جائے. اور راستے کے اندر چبوترا بنا دیا جائے, راستے کے اندر چوتریا بنا دی جائے, راستے کے اندر کوئی جانور باندھ دیا جائے, تو یہ راستہ خراب کرنا نہیں, راستہ گندا کر دے. کم از کم ان لوگوں کے دروازے تو راستہ ٹھیک ہونا چاہیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. ان سے نہیں شکوہ کیا جاتا ہے جن کے اندر یہ کلمہ ہی نہیں, وہ اپنے جانوروں کو راستے میں باندھتے ہیں. لیکن کم از کم جو اللہ پر, محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اس کا دروازہ تو پتہ چلنا چاہیے. آج صورتحال کیا ہے, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, کسی ایک کو نہیں, بلکہ ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں, اپنے اندر جھانک کر کہہ رہے ہیں. ہر آدمی اپنے اوپر رکھے کہ کم از کم ہم اپنا ایمان مکمل کریں. ایمان
آج ان محلوں میں جن محلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے موجود ہیں، ان محلوں کے راستے کی حالت کیا ہے آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ ان محلوں میں جایا جائے جس میں بت پوجنے والے، مورتیوں کی پوجا کرنے والے جن محلوں میں رہتے ہیں، ان محلوں کے راستے خراب ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ان محلوں کے راستے خراب ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے، اسی لیے امام مسلم اسے کتاب الایمان میں لائے ہیں۔ حدیث نمبر 103 ہے صحیح مسلم کی، الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ آخری بات جو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمائی کہ حیا ایمان کا ایک بہت خاص حصہ ہے، بہت خاص شعبہ ہے۔ 70 کے اوپر سے شعبے ہیں اس ایمان کے، لیکن اس میں سے 3 کا نام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لیا؟ سب سے افضل یہ ہے کہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق اس کا عقیدہ ہونا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ تیسرا یہ فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کوئی معمولی چیز نہیں، انسان کے اندر شرم و حیا ہونا یہ ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ، ایمان کے بہت اہم چیز۔ اگر آدمی کے اندر حیا نہ ہو تو پھر محرم اور غیر محرم کے کوئی رشتے باقی نہیں رہیں گے۔ جیسے مثال کے میں نے پچھلے خطبے میں اس کو بیان کیا تھا، حالانکہ وہ مکمل نہیں، بہت چیزیں اس میں رہ گئی تھیں پچھلے خطبے میں، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کو بیان کروں گا۔ جیسے کہ بیٹا اور ماں ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں، تنہائی میں بھی جا سکتے ہیں، اکیلے سفر کے لیے ایک سگی بہن سگا بھائی محرم ہے، جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں ہے کیا؟ اس کے بیچ میں حیا کی ایک دیوار ہے، شرم و حیا کی ایک دیوار ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ تیسرے ایمان کے شعبے کو خاص طور پر ذکر فرمایا۔ پہلے تو یہ بتایا کہ ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں مکمل ہوتا ہے، آخر میں اس کو یہ بتایا کہ ان 70 شعبوں میں سے ایک بہت اہم شعبہ یہ ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے۔ اگر حیا انسان کے اندر سے نکل جائے، شرم نکل جائے، تو اس کے لیے رشتوں کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ رشتے میں کوئی بہن ہے، ماں ہے، رشتے میں کوئی نانی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، کون ہے؟ اگر حیا نکل جائے تو محرم اور غیر محرم کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، لیکن سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اور سب سے آخری ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص مان لیجیے نماز پڑھ لیتا ہے اور سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن دروازے کا راستہ ٹھیک نہیں رکھتا، ہمیشہ اپنے دروازے کے راستے میں گندگی کرتا ہے، تکلیف دہ چیزوں کو ڈالتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ ابھی ایمان، جیسے کہ نماز میں سلام نہ پھیرا جائے تو ابھی نماز مکمل نہیں ہے، اسی طریقے سے ساری چیزیں اس کے اندر ہیں لیکن ابھی ایمان مکمل نہیں۔ ایمان مکمل تب ہوگا کہ ہر مومن اپنے دروازے کے راستے کو ٹھیک رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو گراں گزرے لوگوں کو، لیکن جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو بس ہم دیندار ہیں، اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ ہم 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں بس ہم دیندار ہیں، تو فرمایا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے جو اصول و قوانین ہیں ان کو اچھی طرح سیکھو، چاہے پڑھ کر سیکھو، چاہے پڑھے لکھے لوگوں سے سیکھو، ان کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اب آئیے کچھ اصلاحی باتیں آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں۔ وہ سورت جو میں نے تلاوت کی تھی، اس سورت کو پورے لفظوں کو میں بیان نہیں کر سکا، وقت جو ہے دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہے، تو یہ جو ہے میں نے تجربہ کیا اس کا کہ ایمان کی باتوں کو جتنا زیادہ بولا جائے گا، ایمان اتنا ہی انسان کے اندر اترتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار یہ بولتا رہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام قسم کی بیماری، تندرستی، عزت، ذلت، شہرت،
اور کامیابی ناکامیابی صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں. اگر یہ جملہ بار بار آدمی بولتا ہے، جتنا ہی دن بھر میں رات بھر میں بولے گا، جتنی مرتبہ بولے گا اتنی مرتبہ اس کو ثواب بھی ملے گا اور دل کی گہرائیوں کے اندر ایمان اترتا ہو چلا جائے گا. اور آدمی بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے دوستوں میں، اپنے گھر کے بچوں میں، گھر کے لوگوں میں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے. بار بار بولو ان جملوں کو، گلی کوچوں میں بولو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے. کسی اور کے طریقے میں 100% ناکامی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے. کامیابی صرف محمد رسول اللہ کے طریقے میں. یہ دو جملے اگر آدمی بار بار بولے اور راتوں دن بولے، جتنا بولے گا اتنا اس کے دل کے اندر ایمان اترتا ہوا چلا جائے گا. ایک حکایات لکھی ہوتی ہے کتابوں میں، چھوٹی، قرآن حدیث کی بات نہیں ہے لیکن ایک مثال ہے، اس میں حکایات ہے کہ ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہوا ہے اس میں، کہ اس کے گھر میں ایک بکری پالی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنا ایمان کیسے کمپلیٹ کریں، اپنا ایمان مضبوط کیسے کریں. بکری کے کان پکڑ کر وہ بولتے رہتے، حضرت کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. اور جب کان چھوڑتے تو بکری اپنا سر جھٹک دیتی، پھر اس کے کان پکڑتے کہ تیری نہیں سمجھ میں آیا ہے، ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ کان پکڑ کر بولتے رہتے کہ محمد رسول اللہ، نبی کے سوا کسی کے طریقے میں کامیابی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل میں نہ ڈالنے والا ہے نہ نکالنے والا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی انسان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا، نہ بیمار کرنے والا، نہ بیماری سے شفا دینے والا. لا الہ الا اللہ اس کے کان میں بیان کرتے، اور جب کان چھوڑا جاتا تو فوراً وہ جھٹک دیتی. بکری کی عادت ہے کان چھوڑو تو جھٹک دیتی، اور بار بار وہ جھٹکتی رہتی. پھر کان پکڑتے اور کہتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی. ان جملوں کو بولتے رہتے اور بار بار وہ بکری کان جھٹکتی. آخر میں وہ کہنے لگے یہ سبق تجھے یاد ہوا ہو یا نہ یاد ہوا ہو، مجھے یاد ہو گیا، میرا ایمان مکمل. میرے بھائیوں، ایسے لوگوں میں ان باتوں کو بیان کیا جائے، اگرچہ وہ نہ سمجھے، ان سے کہا جائے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے مت جھکو، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ مت کرو، اللہ کے سوا کسی اور سے دعائیں مت مانگو، اور پھر بھی وہ کہے نہیں مانیں گے. مانو یا نہ مانو، ہمارا ایمان مکمل ہے، ہمارے اندر یہ سبق اتر چکا ہے. ایمان کے جملے جتنے ہی بولے جائیں گے، راتوں دن بولا جائے، دوستوں میں بیٹھ کر، بچوں میں کھانا کھاتے ہیں ذکر کیا جائے کہ بھئی دیکھو یہ کھانا اس وقت تک طاقت نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ہیں بعض لوگ بہت طاقت والی چیزیں کھا لیتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر طاقت نہیں. ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے، کوئی چیز نفع نقصان نہیں دے سکتی اللہ کے حکم کے بغیر. اور محمد رسول اللہ کے طریقے میں 100% کامیابی ہے. پورا دن و رات ان جملوں کو اگر بولتا رہے کوئی شخص، اگرچہ لوگ اس کی ہنسی اڑانے لگے اور اسے کہنے لگے کہ ہر وقت بس یہی، ہر وقت یہی، لیکن اس کے اندر ایمان کی پختگی اترتی ہوئی چلی جائے گی. ایمان کے بول میرے بھائیوں اور بہنوں بولو. اسی طریقے سے عورتوں کے اندر، جب عورتیں کوئی گھر کے اندر آئیں، ان کے لیے ایک پیالی چائے بنائی جائے اور ان کے سامنے ان جملوں کو بولا جائے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور محمد رسول اللہ کے طریقے میں کامیابی ہے، کسی اور کے طریقے میں کامیابی نہیں. ان جملوں کو عورتیں اپنے عورتوں کے بیچ میں بولے. کسی کے گھر جائے، پتہ چلے اگر وہ چائے پوچھ رہی ہے وہ بہن، اس کی چائے پی لیں، لیکن اس کے بعد ان جملوں کو بولے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی اگر اس کے کہنے سے کوئی نہ مانے تب بھی کہنے والے کے اندر ایمان اترتا ہوا چلا جائے گا. اچھا، ایمان کے حقیقت میں اس صورت کے جملے اور بیان کرتا، لیکن میں چھوڑے دیتا ہوں وقت ہونے کے باعث، کہ ان جملوں کو جتنا بولا جائے گا، ایمان جب مضبوط ہوتا ہوا چلا جائے گا تو پھر انسان عمل پر کھڑا ہوتا ہوا چلا جائے گا. دیکھیے ایک مثال لوگ دیتے ہیں، میں بھی بہت اس کام میں لگا رہا ہوں شروع سے، وہ مثالیں آج بھی مجھے یاد ہیں، کہ ایمان کہا جاتا ہے جیسے کہ ایک پانی ہے، اگر وہ ڈرم میں بھر دیا جائے، وہ اسے پانی بھی کہا جائے گا، اسے ایک چھوٹی سے لوٹے میں رکھ دیا جائے، اسے بھی پانی کہا جاتا ہے.
اور ایک چمچ میں پانی کے کچھ قطرے ہوں اسے بھی پانی کہا جاتا ہے. پانی کوئی کہے گا، انکار کرے گا کہ یہ پانی نہیں؟ لیکن کیا جو ضرورتیں اس ڈرم کے میں رکھے ہوئے پانی سے رفع ہو سکتی ہیں چمچ والے پانی سے ہو سکتا ہے؟ اس سے وضو ہو سکتا ہے، غسل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لوٹے کے اندر جو پانی ہے اس سے پیاس انسان کی بجھ سکتی ہے، لیکن اس چمچ میں جو پانی کے کچھ قطرے ہیں کیا اس سے پیاس بجھ سکتی؟ نہیں. پانی کہا جائے گا بہرحال. اسی طریقے سے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اسے ایمان والا تو کہا جائے گا. ایمان کتنا ہے اس کے اندر یہ تو عمل سے پتہ چلتا ہے. ایمان اتنا کمزور ہو چکا کہ مؤذن اللہ کی بڑائی پکارتا اللہ اکبر اللہ اکبر دن اور رات میں 5 مرتبے، اور ایمان مسجد تک نہ لا سکے اسے، تو ایمان اس طرح ہے جیسے چمچ میں پانی کے کچھ قطرے. برف جو پانی ڈرم میں ہے اس میں برف کی سلی ڈال دی جائے اس سے بہت سارے لوگ سیراب ہو سکتے ہیں، لیکن وہی برف کی سلی اگر پگھل جائے کسی زمین پر بے وجہ پگھل جائے تو اسے صرف راستے میں کیچڑ ہونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. پانی اسے کہا جائے گا. مسلمان اسے بھی کہا جائے گا جو اللہ کا انکار نہیں کرتا ہے، رسول اللہ کا انکار نہیں کرتا ہے، نماز کا انکار نہیں کرتا ہے. مسلمان اسے بھی کہا جائے گا. لیکن ایمان اس کے اندر کتنا ہے اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے. ایمان جب اذان سننے پر مسجد تک کھینچ لائے اسے کہا جاتا ہے ایمان. وہ برداشت نہیں کر سکے، حالانکہ رات ہو گئی مثال کے طور پر، اور اگر بغیر عشاء کی نماز پڑھے کسی کو نیند آ جائے تو ایمان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چمچ میں کچھ قطرے ہیں پانی کے. ایمان وہ نہیں ہے جو لوٹے بھر میں کسی کی پیاس بجھ جائے. جتنا ہی ان جملوں کو بولا جائے گا ایمان اترتا ہوا چلا جائے گا، اور ہر شخص اپنے آپ کو اندازہ لگائے کہ اگر اذان ہونے کے بعد اس کا دل لعنت ملامت کرتا ہے کہ مسجد چلو ورنہ کفر ہمارے اوپر عائد ہو جائے گا. من ترک صلاتی متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کیا وہ کافروں میں سے ہو جاتا ہے. فقط کفر. اگر اس کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم پر کفر عائد ہو جائے گا، وہ اس کا ایمان کھینچ لائے مسجد تک، اللہ کا ڈر اس کے اندر ایسا ہو کہ کھینچ لائے مسجد تک، تو سمجھ لیجئے کہ اب ایمان کا کچھ حصہ وہ آیا ہے جو کم از کم پیاس بجھ سکتی ہے. ابھی وہ ڈرم کی جو مثال میں نے دی ہے اتنا ایمان نہیں، اتنا صحابہ کے اندر ایمان تھا. تو یہ وہ ایمان کے تعلق سے چند باتیں تھیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب عمل کریں گے اس پر. اللہ سے آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کی جائز ضروریاتوں کو پوری فرما دیجیے، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے. یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ان سب کو شفائے کلی نصیب فرما. یا رب العالمین اگرچہ ان لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا بھی ہے اور نہ بھی کہا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو اللہ ایمان کے ساتھ شفائے کاملہ عطا فرما. یا رب العالمین سے ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ اچھی صحت و تندرستی نصیب فرما، ایمان و اعمال کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے کرم سے ہم سب کی جائز ضروریاتوں کو پوری فرما دیجیے، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے. جو کاروبار کی لائن سے پریشان ہے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو اپنے دین میں لگا لیجیے، ہمیں دیندار بنا دیجیے. اللہ آج کے نوجوانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دیجیے. نوجوانوں کے اندر یا رب العالمین ایک نئی امنگ، ایک نیا انقلاب، ایک نیا جوش پیدا فرما دیجیے، ایک نیا حوصلہ پیدا فرما دیجیے. یا رب العالمین مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دیجیے. یا رب العالمین پوری امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. قرآن و سنت کی تعلیمات پر سب کو جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما. اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہم وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.